بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت سے محروم کر دینے والے 40 عمل۔ نمبر 1، نیکی کر کے احسان جتلانا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احسان جتلانے والا، والدین کا نافرمان اور ہمیشہ شراب پینے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بحوالہ سنن نسائی۔ نمبر 2، تکبر کرنے والا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ نمبر 3، والدین کی نافرمانی کرنا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے، ہمیشہ شراب پینے والا، والدین کا نافرمان، اور دیوس جو اپنے اہل و عیال میں خباثت یعنی بے حیائی کو برقرار رکھتا ہے۔ بحوالہ سنن نسائی۔ نمبر 4، زبان کا غلط استعمال کرنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے اعمال کے بارے میں دریافت کیا گیا جن کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منہ اور شرمگاہ کا غلط استعمال کرنا۔ بحوالہ سنن ترمذی و ابن ماجہ۔ نمبر 5، چغلی کرنا۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ نمبر 6، رشتہ داری توڑنا۔ سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں کاٹنے والا داخل نہیں ہوگا، یعنی رشتہ داری توڑنے والا۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ نمبر 7، حرام کھانا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جسم حرام غذا سے پلا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ بحوالہ ابن حبان۔ نمبر 8، ہمسائے کو اذیت دینا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا ہمسایہ اس کے شر سے محفوظ نہ ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ نمبر 9، اپنا نسب تبدیل کرنا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص جانتے بوجھتے اپنے باپ کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا باپ بنائے اس پر جنت حرام ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ نمبر 10، ناجائز لوگوں کا مال کھانا۔ سیدنا خولہ انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کئی لوگ اللہ کے مال پر ناجائز طریقے سے تصرف کرتے ہیں، ان کے لیے قیامت کے دن آگ ہوگی۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ نمبر 11، ذمی یعنی معاہد کو قتل کرنا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی ذمی یعنی عہد والے کو قتل کرے گا وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہو جائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 برس کی مسافت سے آتی ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ نمبر 12، مسلمان کا حق مارنا۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹی قسم کے ذریعے کسی مسلمان کا حق وصول کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کی آگ کو واجب اور جنت کو حرام کر دیتے ہیں۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ نمبر 13، شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تہبند کا وہ حصہ جو ٹخنوں سے نیچے ہوگا جہنم میں جائے گا۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ نمبر 14، سونے کے برتنوں میں پینا۔ سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاندی اور سونے کے برتنوں میں کھاتا پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ نمبر 15، عورت کا مرد کی مشابہت کرنا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، والدین کا نافرمان، بیوس اور مرد کی مشابہت کرنے والی عورت جنت میں نہیں جائیں گے۔ بحوالہ صحیح جامع صغیر۔ نمبر 16، رعایا کو دھوکہ دینے والا حاکم۔ سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا مسلمان رعیت پر حکومت کرنے والا حاکم اگر اس حال میں مرا کہ وہ اپنی رعیت سے دھوکہ کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دے گا۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ نمبر 17، بد زبانی اور بد مزاجی رکھنے والا۔ سیدنا حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بد زبان اور بد مزاج آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ بحوالہ سنن ابی داود۔ نمبر 18، بلا وجہ عورت کا طلاق طلب کرنا۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس عورت نے اپنے شوہر سے بلا وجہ طلاق مانگی اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ بحوالہ سنن ترمذی۔ نمبر 19، صرف کالا خضاب لگانا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں کچھ لوگ کبوتر کے سینے جیسا سیاہ رنگ کا خضاب لگائیں گے، ایسے لوگ جنت کی خوشبو تک نہ پائیں گے۔ بحوالہ سنن ابی داود۔ نمبر 20، شوہر کی ناشکری کرنا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسی عورت کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا جو اپنے شوہر کا شکر ادا نہیں کرتی۔ بحوالہ صحیح ترغیب۔ نمبر 21، زنا کرنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ روز قیامت نہ کلام کرے گا نہ انہیں پاک کرے گا گناہوں سے اور نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وہ 3 یہ ہیں بوڑھا زانی، جھوٹا بادشاہ اور متکبر فقیر۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ نمبر 22، بخل اور سرکشی کرنا۔ سیدنا حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جہنمیوں کی خبر نہ دوں؟ ہر سرکش، بخیل اور متکبر جہنمی ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ نمبر 23، جھوٹ بولنا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور گناہ آتش جہنم کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ نمبر 24، فضول گفتگو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بسا اوقات بندہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی والی باتیں کرنا جس طرح کی بسا اوقات بندہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی والی بات کرتا ہے جس کی طرف اس کا دھیان بھی نہیں ہوتا لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا گرتا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ نمبر 25، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھنا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے جس شخص نے میری طرف ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں کہی
وہ اپنی جگہ جہنم میں بنا لے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ نمبر 26، علم دین چھپانا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے دین کا مسئلہ دریافت کیا گیا اور اس نے چھپایا، قیامت کے روز اسے آنکھ کی لگام پہنائی جائے گی۔ بحوالہ صحیح ترمذی۔ نمبر 27، دوغلا پن اختیار کرنا۔ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا میں دوغلا پن اختیار کیا اس کے لیے روز قیامت آگ کی 2 زبانیں ہوں گی۔ بحوالہ سنن ابی داود۔ نمبر 28، خودکشی کرنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنا گلا گھونٹ کر مرے وہ جہنم میں بھی اپنا گلا گھونٹتا رہے گا، اور جو شخص تیر، خنجر یا بندوق سے اپنے آپ کو مارے وہ جہنم میں بھی اپنے آپ کو تیر مارتا رہے گا۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ نمبر 29، جانداروں کی تصویر بنانا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تصویریں بنانے والے کو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ نمبر 30، دنیاوی جاہ و جلال کے لیے علم کا سیکھنا۔ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص علم دین حاصل کرے علماء سے فخر کرنے کے لیے یا بے علم لوگوں سے جھگڑا کرنے کے لیے یا بڑے لوگوں کے چہرے پر اپنی طرف جھوٹی شہرت کی خاطر متوجہ کرنے کے لیے، اللہ انہیں آنکھ میں داخل فرمائے گا۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ نمبر 31، شہرت کا لباس پہننا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے دنیا میں شہرت اور ناموری کے لیے کپڑے پہنے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے روز ذلت کا لباس پہنائے گا، پھر اس میں آگ لگا دے گا۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ۔ دھوکہ اور فریب دینا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں، فریب اور دھوکہ آگ میں ہے۔ نمبر 33، مردوں کا سونا پہننا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرد کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی اتاری اور دور پھینک دی، پھر فرمایا، تم میں سے کوئی شخص آنکھ کے انگارے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے تو وہ سونے کی انگوٹھی پہن لیتا ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ نمبر 34، بندے کا پسند کرنا کہ میرا کھڑے ہو کر استقبال ہو۔ سیدنا ابو مجزل سے مروی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے پر حضرت عبداللہ بن زبیر اور صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، دونوں بیٹھ جاؤ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص یہ پسند کرے کہ لوگ دستہ بدستہ باادب اس کے سامنے کھڑے ہوں تو وہ اپنی جگہ جہنم میں بنا لے۔ بحوالہ سنن ترمذی۔ نمبر 35، شراب پینا اور نشہ کرنا۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عہد کیا ہے کہ جو نشہ آور مشروب پیے گا اسے جہنم میں جہنمیہ کا پسینہ پلائے گا۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ نمبر 36، غیبت کرنا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج کے دوران میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن سرخ تانبے کے تھے، جن سے وہ اپنے چہروں اور اپنے سینوں کو نوچ نوچ کر زخمی کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کا گوشت کھاتے تھے یعنی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزتوں کو پامال کرتے تھے۔ بحوالہ سنن ابی داود۔ نمبر 37، سود کھانا۔ سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
خواب میں میرے پوچھنے پر جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ اور وہ شخص جو خون کی ندی میں غوطے کھا رہا تھا اور جس کے منہ میں بار بار پتھر ڈالے جا رہے تھے وہ شخص تھا جو دنیا میں سود کھاتا تھا۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ نمبر 38، ناحق مومن کو قتل کرنا۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر آسمان اور زمین میں رہنے والی ساری مخلوق جن و انس اور فرشتے ایک مومن آدمی کے قتل میں شریک ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سب کو منہ کے بل جہنم میں ڈال دے گا۔ بحوالہ سنن ترمذی۔ نمبر 39، اچھی طرح وضو نہ کرنا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند لوگوں کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، ان کی ایڑیاں گیلی نہ ہونے کی وجہ سے چمک رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خشک ایڑیوں کے لیے آنکھ سے ہلاکت ہے، وضو اچھی طرح کیا کرو۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ نمبر 40، جانوروں پر ظلم کرنا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کی ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا جسے اس نے قید کر رکھا تھا، جس وجہ سے وہ مر گئی اور اس کی سزا وہ دوزخ میں چلی گئی۔ جب وہ عورت بلی کو باندھے ہوئے تھی تو اس نے اسے کھانے کے لیے کوئی چیز نہ دی، نہ پینے کے لیے، اور نہ ہی اس کو چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیتی۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔